تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے جیسا کہ مختصر اصلاحی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، آج بھی اسی سلسلے میں اور یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے، آج کی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہر انسان کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں رہنا یہ ضروری ہے۔ آج ہم معاشرے کی اصلاح تو چاہتے ہیں اور کسی درجے میں معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر مند ہے، لیکن اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان اصلاح تو چاہتا ہے معاشرے کی، لیکن اس کا آغاز دوسروں سے چاہتا ہے۔ آج ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ سامنے والا اپنی اصلاح کر لے، دوسرا اپنی اصلاح کر لے۔ اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز آج میں نہیں کرنا چاہتا، اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز آج کوئی نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کی ذات سے اصلاح کا آغاز آج ہم کروانا چاہتے ہیں، اور یہی معاملے کی خرابی ہے اور بنیادی خرابی کی جڑ یہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دیکھیں اس میں قوا انفسکم، انفسکم کا لفظ پہلے آیا، اہلیکم کا بعد میں لائے کہ اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو بھی، نارن جہنم کی آگ سے۔ تو انفسکم علماء نے لکھا کہ پہلے لائے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کی فکر پہلے کرو۔ اسی طرح دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم پر لازم ہے اپنے نفس کی اصلاح، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت یافتہ ہو گئے، کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنی اصلاح تو کر لوں۔ اور خاص طور پر آج اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے اور ہماری زندگی سے ایک سال مزید کم ہو رہا ہے۔ دیکھیں اسلامی سال کے حساب سے آج ذی الحج کی 30 تاریخ ہے، 30 ذی الحجہ، اور آپ سب جانتی ہیں کہ اسلامی سن ہجری کا تقویم کا آغاز یہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ تو یہ 1443 ہجری کا گویا کہ اختتام ہونے جا رہا ہے، اور آج مغرب کی نماز کے بعد ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا، 1444 ہجری۔ ہم میں سے ہر ایک غور کر لیں کہ میرا یہ سال جو گزرا یہ میں نے کس طرح گزارا۔ آیا میں دینداری کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے میں نے ترقی کی یا میں تنزلی کی طرف گیا؟ میری زندگی میں نیکیوں کا اضافہ ہوا یا میری زندگی میں گناہوں کا اضافہ ہوا ہے؟ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اور نئے سال کا آغاز اس عزم کے ساتھ کرے کہ آئندہ سے میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا، نہیں کروں گی جو اللہ پاک کی نافرمانی والا ہو، جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہم نئے اسلامی سال کا آغاز اس تجدید عہد کے ساتھ کریں
کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ معلوم نہیں عمر کی کتنی گھڑیاں باقی ہے، زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، کس وقت اللہ پاک کے یہاں حاضری ہو جائے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ لیکن سمجھدار انسان وہی ہے جو آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ تو سمجھدار بننا ہے، حقیقی عقل مند، اور حقیقی عقل مندی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کو قابو میں کر لے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اعمال والی زندگی گزارے۔ آج ہماری زندگیاں اعمال سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور اپنی یہ اصلاح دین کے کسی ایک شعبے میں نہیں کرنی، بلکہ دین کے جتنے شعبے ہیں تمام کے تمام شعبوں میں اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، چاہے وہ اصلاح عقائد سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، اور چاہے معاشرت و اخلاق سے متعلق ہو۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ صرف عبادت کا ہونا یہ انسان کو تھوڑی جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے کہ میں 5 وقتہ اگر نمازی ہوں لیکن خدا نخواستہ میرا عقیدہ فاسد ہے، میرا عقیدہ خراب ہے، یا خدا نخواستہ میرے معاملات خراب ہے، لین دین خراب ہے، میری معاشرت خراب ہے، میرے اخلاق میں خرابی ہے، تو اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ جب تک کہ میں دین کے تمام شعبوں میں اپنی اصلاح نہ کر لوں۔ تو آج ہمیں اپنے دین کے تمام شعبوں میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ میرے عقائد میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ جو توحید کے منافی ہے، رسالت کے منافی ہے، شریعت اور دین کے منافی ہے۔ میرے عبادات کی کیا کیفیت ہے، مجھ سے کوئی نماز ضائع تو نہیں ہو رہی، نماز و فرائض کے علاوہ سنن کی کیا کیفیت ہے، میں سنتوں کی پابندی کرتا ہوں یا نہیں، یہ سارا جائزہ لینا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں انسان یہ بھی دیکھ لیں نوافل کی کیا کیفیت ہے، میرے ذمے کوئی فرض روزہ قضا تو نہیں ہے، میرے ذمے نماز قضا تو نہیں ہے، میرے ذمے زکوٰۃ جو مجھ پر واجب تھی وہ تو کہیں نہیں ہے قضا۔ تمام اعمال کا جائزہ لیں۔ تو عبادات میں انسان جب محسوس کریں کمزوری ہے تو اس کمزوری کو فوراً دور کریں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے خدا نخواستہ، فوراً نماز کی پابندی شروع کریں۔ سابقہ نماز قضا لازم ہے، فوراً اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ روزے اگر قضا لازم ہے اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ زکوٰۃ اگر ذمے میں باقی ہے سابقہ سالوں کی، اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں کہ اس سے انسان کی زندگی میں حسن آتا ہے۔ صرف فرائض یا سنتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ نمازوں کے سنتوں کے بعد نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے اشراق، چاش، توابین، تہجد کا اہتمام ہو۔ وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام، پیر جمعرات کے دن ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ نفلی صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات کا اہتمام ہو۔ ایک صاحب ایمان اعمال سے بھرپور زندگی گزارے۔ خدا نخواستہ اگر فرائض واجبات چھوٹ رہے ہیں پھر تو بہت خطرناک بات ہے، پہلے انسان ان کے اصلاح کی فکر کرے، اور الحمدللہ اگر فرائض واجبات سنن کی پابندی ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور نوافل کو بھی، نفلی عبادات کو بھی زندگی میں لائیں کہ یہ انسان کی ایمانی زندگی کا ایک حسن ہے، ترقی کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے اپنے معاملات کی بہت زیادہ فکر کریں۔ یہ وہ شعبہ ہے جسے ہم دین سے آج خارج اور مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازی ہوں لیکن میرے مالی معاملات خراب ہوتے ہیں،
لین دین کے معاملات میں صفر ہوتا ہوں، لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہوتے ہیں، انہیں دبا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، دوسروں کی میراث جائیداد میں نے دبائی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنے معاملات کے آج ہم خراب ہوتے ہیں، حالانکہ بادشاہ ہوں، نمازوں کا پابند ہوں، دینی سلسلوں سے جڑا ہوا ہوں، لیکن جہاں معاملات آئی وہاں میں صفر ہوں۔ تو معاملات کا بھی تو قیامت کے دن سوال ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف عبادات پہ انسان نجات حاصل کر لے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، معاملات کے درستگی کی فکر کر لیں، دیکھ لوں میرے ذمے کسی کا حق واجب تو نہیں ہے، کوئی مالی حق ہے، دوسرے قسم کا حق ہے، میرے ذمے تو نہیں ہے۔ اگر مالی حق میرے ذمے ہے، میں نے کسی سے قرض لیا، یا کسی کا پیسہ میرے ذمے ہے، یا کوئی اور چیز میں نے لی تھی، یا کسی کی میراث جو ہے میرے ذمے ہے، کوئی اور حق ہے، فوراً اس کے ادائیگی کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر حقوق اس اعتبار سے ہے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تھا، غیبت کی تھی، تو فوراً اس کی تلافی کی فکر کی جائے۔ آج معاملات کے ہم درست نہیں ہیں، معاملات ہمارے درست نہیں ہوتے، میری زبان سے، میرے ہاتھ پیر اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کہیں آخرت میں محاسبہ اور پکڑ نہ ہو جائے۔ میرے لین دین میں، میرے کاروبار میں، اور اسی طریقے سے میرے کسب و کمائی میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہے، کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی اور حرام ذریعہ تو نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات کا درست کرنا ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے معاملات کی درستگی کے ساتھ ساتھ معاشرت کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ آیا معاشرت میری درست ہے یا نہیں؟ معاشرت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، آیا وہ میں ادا کرتا ہوں یا نہیں؟ میں ہوں تو 5 وقتہ نمازی، لیکن میرے پڑوسی کا مجھ سے اذیت اور تکلیف میں تو نہیں ہے، میں اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا، مصیبت کا باعث تو نہیں بن رہا۔ میں بہن بھائیوں کا حق ادا کرتا ہوں یا نہیں؟ والدین کا حق ادا کرتا ہوں، ان کا ادب و احترام کرتا ہوں یا نہیں؟ ان کی خدمت کرتا ہوں یا نہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں یا نہیں؟ معاشرت کی درستگی بھی ضروری ہے۔ آج اس معاشرت کے شعبے کو بھی معاملات کی طرح ہم نے اپنے دین سے خارج سمجھا ہوا ہے، تو معاشرت کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ بحیثیت شوہر کے بیوی کے کیا حقوق مجھ پر ہے، بحیثیت بیوی کے شوہر کے کیا حقوق مجھ پر ہے، بحیثیت اولاد کے ماں باپ کے کون سے حقوق مجھ پر ہیں، بحیثیت والدین کے اولاد کے حقوق کیا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہے، یہ جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ بڑوں کے حقوق کیا ہے، اساتذہ کے حقوق کیا ہے، یہ جاننا اور ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا یہ ضروری ہے ہمارے ذمہ آج، لیکن اس کے اصلاح کی آج ہم فکر نہیں کرتے۔ تو معاشرت کی درستگی یہ بھی ضروری ہے۔ آج پڑوسی کے حقوق کو میں نہیں پہچانتا، سب سے زیادہ تکلیف میں اور مصیبت میں میرا پڑوسی ہوتا ہے۔ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، آیا ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو معاشرت کی اصلاح یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق۔ اب اخلاق کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاق کا مطلب صرف ایک ظاہری بات چیت سمجھتے ہیں، کہ اخلاق کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ذرا بات چیت نرمی سے کر لو، ہنس کے کر لو، بس اخلاق صحیح ہے۔ بس آپ بہت با اخلاق ہیں اگر آپ نے ہنس کے بات کر لی، ضروری اچھی بات ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ کامل اخلاق اسے نہیں کہا جاتا کہ مسکرا کر بات کر لینا، نرم انداز میں بات کر لینا، یہ یقیناً اخلاق کا ایک حصہ ہے اور ایسا کرنا چاہیے، لیکن اخلاق صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اخلاق کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ اخلاق میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اخلاق کی درستگی کی فکر ضروری ہے۔ سچ بولنا، امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرنا، وعدے کی پابندی کرنا، اور اسی طریقے سے
جو اخلاق جس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ وہ اختیار کرنا، یہ سب کے سب اخلاق میں داخل ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت کی فطرت ہے انسان کی، وعدہ خلافی کا جذبہ ہے، جھوٹ انسان بولنے کا عادی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق درست نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ بد اخلاقی کی باتیں ہیں، لیکن ہم اسے اخلاق میں شاید داخل نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں بھائی یہ بد اخلاق ہے۔ بد اخلاق کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس کے بات کا انداز نامناسب ہے، ٹھیک ہے یہ بھی بد اخلاقی ہے، لیکن بد اخلاقی صرف یہاں تک محدود تھوڑی ہے۔ جھوٹ بولنا بھی بد اخلاقی ہے، خیانت کرنا بھی بد اخلاقی ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی بد اخلاقی ہے، حسد کرنا بھی بد اخلاقی ہے، کسی پر بہتان لگانا بھی بد اخلاقی ہے۔ یہ سب کے سب بد اخلاقی کے اندر داخل ہے۔ تو آج اپنے اخلاق کی درستگی، یعنی جو چیزیں انسان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور یہ اخلاق کے اندر داخل ہے۔ میں دیکھ لوں کہ میں نفاق کی علامات میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق کی علامتیں بد اخلاقی کی علامتیں ہیں۔ تو اچھے اخلاق کا مطلب آج ہم صرف اور صرف ایک زبان اور مسکرانے تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ اچھے اخلاق کا تعلق صرف گفتگو بات چیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام اخلاق حسنہ کا اپنانا اور اخلاق رذیلہ سے اپنی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے تصوف والے حضرات کہ فضائل کو حاصل کرنا اور رذائل سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ تو جتنے اچھے اخلاق ہیں، اچھی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو ہم مزین کر لیں۔ جو چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہے، بداتواری میں آتی ہے، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم یہ نیت کر لیں، یہ عہد اور ارادہ کر لیں کہ بھئی ہم اس نئے سال کا آغاز اپنی اصلاح سے کریں گے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج ہم اصلاح تو چاہتے ہیں، اصلاح معاشرہ، لیکن اصلاح معاشرہ کا آغاز ہم دوسروں کی ذات سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا اپنی ذات کی اصلاح کریں یا آغاز کریں، لیکن میں اپنے ذات کی اصلاح کروں اس کو آج میں ضروری نہیں سمجھتا، اس کی طرف آج میری توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں جو اسلوب آپ نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات کو بچاؤ، اس کی اصلاح کرو، پھر اپنے اہل و عیال کی۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک صاحب ایمان کے، میں اپنا محاسبہ کروں، میں غور و فکر کروں، میں دیکھ لوں کہ میرے اندر کون کون سی خرابیاں موجود ہیں۔ ہر انسان غور کر سکتا ہے نا، اور ہر انسان اپنی ذات کے متعلق جانتا ہے، اللہ پاک جانتے ہیں اور ہر انسان خود جانتا ہے کہ میرے اندر کیا روحانی امراض ہیں۔ اب دیکھیں جسمانی امراض ہوتے ہیں اس کو ڈاکٹر پتہ لگاتے ہیں چیک اپ کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، لیکن یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں اس کے لیے آلات نہیں ہوتے، اس کا پتہ میڈیکل کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے نہیں لگایا جا سکتا، نہ اس کی اصلاح ڈاکٹر کے ذریعے سے کروائی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا محاسبہ ہر انسان نے خود کرنا ہے، اور اس کی اصلاح انسان نے خود کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ اور اس کے جو روحانی معالجین ہیں، جو نیک لوگ اللہ والے ہیں، مشائخ بزرگ ہیں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کروانی ہے۔ جو رذائل ہے اور جو انسان کے دل میں روحانی امراض ہے ان کا علاج کروانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین کے ہر شعبے میں آج اپنی اصلاح ضروری ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک آج یہ تجدید عہد کر لے، اس عہد کی تجدید کر لے، اس کا اعادہ کر لے
اور یہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد مجھے اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، مجھے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ بس آج ہم ایک روش پر قائم ہیں، جو عادت پڑ گئی تو وہ پڑ گئی، بس جس عادت کے اندر مبتلا ہے تو اسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیا۔ اور یہ گناہ کا خاصہ ہے کہ انسان پہلے آہستہ 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 عادی ہوتا ہے، شروع میں اس کو وہ گناہ بوجھ لگتا ہے، اس کی برائی محسوس ہوتی ہے، لیکن خدا نخواستہ جب انسان کا نفس اس گناہ کا عادی بن جاتا ہے، پھر اس گناہ کی قباحت، اس کی برائی انسان کے دل سے نکل جاتی۔ شیطان کی یہی پہلے کوشش ہوتی ہے کہ اس گناہ کی برائی اس شخص کے دل سے نکال لو، تاکہ یہ اس برے کو برا اور غلط کو غلط ہی نہ سمجھے۔ آج یہی کیفیت ہماری ہوئی ہے کہ آج گناہ کی سنگینی، گناہ کی ہلاکت، اس کا آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ گناہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ آج ہم صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور اس کی فہرستیں معلوم کرتے ہیں کہ صغائر کون کون سے ہیں، کبائر کون کون سے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں صغیر ہے، چھوٹا گناہ ہے تو کر لو، گناہ تو گناہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا انسان صغیرہ کبیرہ کو نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس ذات کو دیکھے جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ گناہ اگر چھوٹا بھی ہو تو اس کی مثال انگارے کی طرح ہے۔ ایک بڑی آگ ہے، ایک چنگاری ہے یا انگارہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہوتا ہے دیکھنے میں اور دھیما دھیما جو ہے کیا ہے، جل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کو مٹھی میں نہیں لیتا، کوئی بھی انسان اس کو اپنی جیب میں نہیں رکھتا، پرس میں بٹوے میں نہیں رکھتا کہ چلے یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہی چھوٹی سی چنگاری یہی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اسی طریقے سے سانپ بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بعض منقش خوبصورت جو ہے نقش و نگار والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سانپ کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اسے معلوم ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ بڑا نقش و نگار والا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے وہ بہت ہی مہلک اور خطرناک ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے گناہ کی تاثیر بھی انگارے کی طرح ہے، گناہ کی تاثیر بھی سانپ، مہلک زہریلے سانپ کی طرح ہے کہ چھوٹا بھی ہو تو انسان اس گناہ کو کرتا نہیں ہے۔ ہاں اگر ہو جائے کبھی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے، فوراً انسان توبہ استغفار کرے، فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، ندامت کا نہ ہونا، یہ خطرناک بات ہے۔ اور چند باتیں تو ایسی علماء نے لکھی ہے جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا، ہلکا سمجھ کر کرنا، یہ بہت ہی مہلک سوچ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ایک یہ گناہ انسان کرے لیکن انسان نادم ہو، پشیمان ہو کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا سمجھ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا سا ہے۔ تو گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا، نظر انداز کرنا، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا گناہ کر کے خوش ہونا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ گناہ تو ایسی چیز ہے جو انسان چاہیے کہ انسان بے چین ہو جائے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو انسان بے چین ہو جائے، توبہ کیے بغیر نہ رہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ کیفیت ہو کہ انسان گناہ کر لے اور گناہ کر کے انسان اطمینان محسوس کرے، خوش ہو جائے کہ میں نے یہ عمل کر لیا، تو یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے۔ اسی طرح تیسری بات علماء نے یہ لکھی کہ گناہ پر فخر کرنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اللہ پاک کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ باقاعدہ اپنے گناہ والے اعمال کو فخریہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس طرح کر لیا، میں نے اس طرح کر لیا، میں نے اس طرح کیا۔ وہ عمل ہوتا گناہ کا ہے، وہ عمل ہوتا اللہ پاک کی نافرمانی اور ناراضگی والا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اسے فخریہ بیان کرتا پھرتا ہے، اسے اپنے کارناموں میں سے سمجھتا ہے۔ تو کسی گناہ کو معمولی سمجھنا، گناہ کر کے دل میں خوشی محسوس کرنا یا گناہ کو فخر سے بیان کرنا، یہ سب اعمال انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔
کیوں ان باتوں سے انسان کے دل سے ندامت پشیمانی یہ نکل جاتی ہے. انسان اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. جب گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے الٹا کیا ہے، گناہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. تو یہ انتہائی اللہ پاک کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے. اپنی اصلاح کریں، اپنے اصلاح کی فکر کریں. جو کمی کوتاہی مجھ میں موجود ہے میں آج عہد کر لوں کہ آج کے بعد سے کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور اپنی اس کمی کمزوری کو اپنے آپ سے دور کروں گا. چاہے میرے اندر جھوٹ بولنے کا مرض ہے، خیانت کا مرض ہے، وعدہ خلافی کا مرض ہے، بد نظری کا مرض ہے، گالم گلوچ کا مرض ہے، گناہوں کا مرض ہے، کانوں کے غلط استعمال کا مرض ہے. کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کے اندر خدا نخواستہ میں مبتلا ہوں، آج اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ استغفار کر لوں، اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کا عزم کر لوں، تو اللہ پاک کی مدد بھی ایسے انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اللہ پاک انسان کے دلوں کی کیفیت اور نیت کو دیکھتا ہے. جب یہ انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر میری نیت میں ہی کھوٹ اور فساد ہے، بس زبان پہ صرف توبہ توبہ ہے، دل اب بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو پھر یہ بدنیتی ہے. اللہ پاک نیت کی کیفیت کو دیکھ کر فیصلے فرماتے ہیں. سب حبر کف توبہ بر لب، دل پر ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں. تو حقیقت یہی ہے. اور کبھی بھی توبے کے لیے یاد رکھیں کہ انتظار نہ کریں بڑھاپے کا یا موت کا یا مرض کا. موت کے لیے نہ بڑھاپے کا وقت متعین ہے، موت کے لیے نہ مرض لازم ہے، نہ موت کا کوئی وقت انسان کو بتایا گیا ہے. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے انسان کی موت کا وقت آ سکتا ہے. ہر وقت انسان اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھے، توبہ استغفار کی حالت میں انسان رہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر اچانک موت آ جائے تو انسان اللہ پاک کے پاس گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر پیش ہو. تو مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ نئے سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کل سے ایک نیا اسلامی سال کا سورج طلوع ہوگا. محرم الحرام سن 1444 ہجری کا سورج طلوع ہوگا. تو ہم اس عہد کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو کہ نیا سال گناہوں سے پاک و صاف گزاریں گے. اب تک جتنے گناہ کیے، جتنی بدعملی کی، سب سے ہم توبہ استغفار کریں. حقوق اللہ ہو اس کی ادائیگی کی فکر کریں، توبہ استغفار کریں. خاص طور پر حقوق العباد میں اگر کوتاہی کی ہو تو سب سے پہلے اس کی تلافی یا ادائیگی کی فکر کریں. اللہ پاک سے بھی توبہ مانگے، آئندہ کے لیے کسی بھی گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ اعلان سن لیں کہ جیسے ہر اتوار کو بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل بروز اتوار بھی تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی. مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوگی. تمام خواتین اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما لے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.